پوری دنیا میں اگر ٹھرکی ہونے کا کمپٹیشن آ جائے نا تو ہم پاکستان ٹاپ پہ ہوگا. بٹ ٹھرک کا جس طرح کا اظہار پاکستان میں ہوتا ہے وہ تو ایسے ہوتا ہے کہ مردوں نے عورتوں کو ایسے دیکھنا شاید پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. انڈیویجولی انفرادی سطح پہ ہم لوگ بہت لبرل ہیں. کلیکٹیولی اجتماعی طور پہ ہم بڑے آرتھوڈاکس ہیں. اپنی بیوی کی طرف توجہ نہ دینا، اپنی بیوی جو آپ کی بیوی ہو چکی ہوئی ہے، جو آپ کے بچوں کی ماں ہے، اگر جتنی توجہ ہم گھر سے باہر والی پہ دے رہے ہوتے ہیں اور ناکام ہو رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اس کا 10% اپنی بیوی پہ توجہ دینی شروع کر دیں تو آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی. مرد نے چیٹ کیا، عورت نے برداشت کرنا ہے. میرے جو گھر والی ہے نا، اس کو پتہ بھی چل جائے گا نا کہ ستار کتنے باہر منہ مار ہے، وہ میری بیوی ہے، اس نے برداشت کرنا ہے. وہی لڑکی کسی اور کے ساتھ سیٹ ہو گئی نا، ہم بندوقیں نکال لیتے تھے، ہم پستولیں نکال لیتے، خنجر کیوں؟ ہماری غیرت جاگ جاتی تھی. ساڑی بھن ماں پھوپھی چاچی دے اتنے کوئی نظر رکھے، اسی ایک دم بپھڑ جاؤں گے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. جو بے وفائی ہوتی ہے، بے وفائی کو کوئی اور بھی نام دے سکتے ہیں. مرد میں بدرجہ عتم موجود ہے عورت کی نسبت. عورت میں لائلٹی کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، نیچر نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا. جی 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 یہ نیچر کرتی ہے. لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستان کا تقریباً ہر مرد 5 6 8 10 15 20% کو نکال کے، میں نے کیا کہا ہے، 8-10 مطلب 100% نہیں. 100% تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. پرفیکشن کے ساتھ ہم لوگ ایمی زبانی کلامی ذرا کھلواڑ کیا، اور پرفیکشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. نیئر ٹو پرفیکشن یا کلوز ٹو پرفیکشن چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو 20% کر لو. 20% مردوں کو نکال کے پاکستان کا مرد جو ہے، وہ پوری دنیا میں اگر ٹھرکی ہونے کا کمپٹیشن آ جائے نا تو ہم پاکستان ٹاپ پہ ہوگا. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. ایک ہوتی ہے ٹھرک، ہوتی ہے بنیادی طور پہ نیچرل انسٹنکٹ ہے. بٹ ٹھرک کا جس طرح کا اظہار پاکستان میں ہوتا ہے وہ تو ایسے ہوتا ہے کہ مردوں نے عورتوں کو ایسے دیکھنا شاید پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. پہلی دفعہ. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ میرے خیال میں وہ دکھی ہے اور سینس آف ڈیپریویشن میں چل رہا ہے. اس کو عورتوں سے دور رکھا گیا، عورتوں کو مردوں سے دور رکھا گیا. ایک خاص قسم کی ایک پہیلی بنا دیا گیا، ایک مہمہ مسٹری بنا دیا. پتہ نہیں کیا چیز ہے. اب آپ دیکھو، میں کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں فیل کرتا ہوں کہ کو ایجوکیشن میں پڑھنے والا، لڑکیاں ہمارے ساتھ ہوتی تھیں، ہم لڑکیوں کے ساتھ ہوتے تھے، ہمارے ان کے درمیان رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں ذہن سے نکل چکی ہوئی تھیں. بالکل. جو کو ایجوکیشن میں نہیں رہے وہ ڈسٹنس پہ رہے. ڈسٹنس جو ہوتا ہے نا، فاصلہ جو ہوتا ہے نا، وہ کمیونیکیشن میں گڑبڑ پیدا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسا. اس کی وجہ یہی ہے. اوپن سوسائٹی میں رہنا ایک اور چیز ہوتی ہے، کلوز ڈور سوسائٹی میں رہنا اور چیز ہوتی ہے. پاکستان ایک کلوز ڈور سوسائٹی ہے. باہر کی جو سوسائٹیاں، حتیٰ کہ انڈیا کی سوسائٹی ہماری نسبت کافی اوپن ہے. بہت. ہم جو ہے نا، ہم آپس میں بیٹھے ہوں نا، اس کو میں ڈسکرائب کروں، انڈیویجولی انفرادی سطح پہ ہم لوگ بہت لبرل ہیں. کلیکٹیولی اجتماعی طور پہ ہم بڑے آرتھوڈاکس ہیں. عجیب سی بات لگتی ہے، ہم 4 بندے آپس میں انڈرسٹینڈنگ والے 4 بندے بیٹھے نا کمرے میں، ہماری باتیں سن لینا. جو ہی ہم مجمع میں جائیں گے، باہر اپنی سوسائٹی میں جائیں گے، ہماری باتیں بدل جائیں گی. تو سر بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار یہ اندر بات کچھ اور کر رہے تھے، باہر نکل کے کچھ اور کر رہے ہیں. کچھ اور کرے، ایسا ہوتا ہے. نیچر، مرد کون ہوتا ہے؟ عورت پسند کرتی مرد کو، ایسے مرد نما بندے کو نہیں پسند کرتی. عورت کا ہے وہ مرد کو پسند کرتی ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں، میں کہا دلیری دہا کہ ہاں یہ پھڑے جاؤں گے، میں کہا اس کو یہی پسند آئے گا. بالکل ایسا. آپ دلیر تو بنے. اچھا لگتا ہے کوئی ایفرٹ کرے ہمارے لیے، اس میں نہیں، اس میں گٹس ہوں اور پتہ لگے کہ یہ بندہ دلیر ہے. دلیر ہے. یہ نہیں ہے کہ بیٹھا دونوں اشارے کرتا پیا یا کوئی چکر چلا رہا ہے یا آ کے بیٹھ گیا کر کے. ایکشن نے ہمیں مار دیا، مفت کے ایکشن. ریئل لائف ہوتی ہے، ڈرامہ نہیں ہوتا، فلم نہیں ہوتی. بالکل ایسا. کبھی کبھار آپ نے ڈرامائی اس کو ڈرامیٹک اس کو ٹرن دینا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ریئل لائف کو تو ریئل لائف آپ کو گزارنی چاہیے. بالکل. ہم لوگ ریئل لائف میں بھی ڈرامے کو لاتے فلم کو لاتے اسکرپٹ کو لاتے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یار یہ عورت قریب کیسے آ سکتی ہے؟
یہ تقریباً ہر مرد کا مسئلہ، ماں سوائے ان مردوں کے، وہ کبھی بھی مرد آپ کو یہ بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ یار عورت قریب کیسے آتی ہے، کیونکہ اسے پتہ عورت قریب کیسے آتی ہے۔ اپنی بیوی کی طرف توجہ نہ دینا، اپنی بیوی جو آپ کی بیوی ہو چکی ہوئی ہے، جو آپ کے بچوں کی ماں ہے، اگر جتنی توجہ ہم گھر سے باہر والی پہ دے رہے ہوتے ہیں اور ناکام ہو رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اس کا 10% اپنی بیوی پہ توجہ دینی شروع کر دیں تو آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ گھر سے باہر جو ہے نا، ہم توجہ دے رہے ہوتے ہیں، انرجی ڈپازٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اچھا، یہ ایک بات ہے کہ مرد ایک سہولت کا نام ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ عورت ایک سکون کا نام ہے، کہ مرد جب عورت کے پاس آتا ہے تو اس کو سہولت اور سکون کا کیا نکالا؟ یہ تم نے خود نکالا یا کہیں سے پڑھا؟ نہیں، میں نے نکالا ہے کہ عورت ایک سکون کا نام ہے، اور خلیل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ مرد ایک سہولت کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مرد کو واقعہ ہی سکون پسند ہے یا ہلچل؟ کیونکہ جتنا میں نے دیکھا ہے مرد کو سکون تو بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ اگر گھر پہ سکون ہے تو وہ باہر کوئی ایسی لڑکی، ٹف لڑکی کے پیچھے پڑ جائے گا جو اسے لا حاصل ہے، وہ ایسے ایفرٹ کرتا ہے اس لڑکی کے لیے جو اسے مل ہی نہیں سکتی۔ بوائز تھوڑا چیلنج لینا چاہتے ہیں، انہیں مشکل چیزیں اچھی لگتی ہیں، اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں، یہ میرے خیال میں کوئی کہانی لگی ہے مجھے۔ گھر سے باہر گھر والی تو آپ کی ہو گئی نا، ٹھیک ہے، اس کا آپ کا ہونا ہی، اس کا کوئی 50%، 60%، 70% جو چام گلیمر میں کمی یہی چیز کرتی ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آ گئے۔ مرد نے چیٹ کیا، عورت نے برداشت کرنا ہے۔ میرے جو گھر والی ہے نا، اس کو پتہ بھی چل جائے گا نا کہ ستار کتنے باہر منہ ماردا ہے، وہ میری بیوی ہے، اس نے برداشت کرنا ہے۔ منہ مارے گی، کھپ شپ پائے گی۔ یہ لڑکا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا ہو سکتا ہے کہ میری بات سے اتفاق نہ کر رہا ہو، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں ضروری نہیں کہ آپ اتفاق کریں، لیکن بات سن لیں۔ یہ بات سچ ہے۔ تو میری بیوی کی طرف سے کوئی چیز آئے گی نا تو واقعی میں پھر ہلا بلا ہو جاؤں گا، پھر میری بندوق بھی نکل آئے گی، جیسے بچپن میں ہم لوگ کرتے تھے۔ محلے میں ہم سب نے نا بڑے طریقے سے نا، محلے دی کڑیاں تاڑیاں ہونیاں سن، اپنی اپنی لائن لگاتے تھے لیکن کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ وہی لڑکی کسی اور کے ساتھ سیٹ ہو گئی نا، ہم بندوقیں نکال لیتے تھے، ہم پستولیں نکال لیتے، خنجر کیوں؟ ہماری غیرت جاگ جاتی تھی۔ بندہ پوچھے تو بھی لائن تے گا سا جے تیرے نال سیٹ ہو جاندی تے غیرت غورت نہیں جاگنی سی، وہ کسی اور نہ سیٹ ہو گئی تو غیرت بھی جاگ گئی۔ پھر ہم لوگ پتا کیا کہتے، اے رکشے تے آندی ہے، اچھا پھر اتر دی ہے، وہ رکشے تے آئے گی، جب رکشا رکے گا اترے گی، یہ رکشے تے چڑھ دی بھی گئی، یہ جاندی بھی گئی ہے، وہ تو پھر گڈی بھی لنگ دی فلانا۔ یعنی کہ یہ ساری باتیں اس وقت ہمیں یاد نہیں آتی جب ہم خود لائن پہ لگے ہوتے ہیں، ہمیں یہ باتیں اس وقت یاد آتی ہیں جو کسی اور دے نال معاملہ سیٹ ہو گئے، اس وقت ہم سیدھے ہو جائیں گے، نہیں یار ہے کوئی گل کرنے والی، یہ مشرقی معاشرہ ہے۔ یہاں پر مرد کی چیٹنگ کو تو عام سمجھا جاتا ہے، لیکن عورت کی چیٹنگ اگر ہو تو ہمارا واقعی غیرت جاگ اٹھتی ہے۔ غیرت، یہ غیرت جیڑی ہے گی نا، یہ غیرت نہیں ہوتی۔ غیرت ہوتی ہے کیا بلا، گورے کو میں کیوں کہتا ہوں، گورے کی جو گرل فرینڈ ہے وہ اس کی گرل فرینڈ ہے، لیکن اس کی بہن بھی کسی کی گرل فرینڈ ہے، وہ بڑے آرام سے کہتا ہے۔ بہن کے بارے میں کہتے ہیں نا، کوئی وہ کہ تیری گرل فرینڈ ہے گی، تیری بہن اس کی گرل فرینڈ ہے، تو انہیں کہا میں بھی تو کسی دی بہن گرل فرینڈ بنایا نا، بڑا نارمل لیتے ہیں وہ۔ ساڈے تے بھلا کی ہوئے گا، ساڈی بہن، ماں، پھوپھی، چاچی دے اتنے کوئی نظر رکھے، اسی ایک دم بفڑ جاواں گے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، اور ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ جی ساڈی جڑی ہی ہے عورت، گھر کی ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، فلانا، اور یہ معاملے جیسے ایک دم غیرت مند اسے ہونا چاہیے جو یہ کہہ سکے یار میں نہیں کرتا، اور لوگ یہ کہیں کہ واقعی یہ بندہ خود نہیں کرتا، اس لیے اس کا غیرت مند ہونا بنتا ہے۔ اس کا غیرت مند نہیں ہونا بنتا جو خود تے لوگوں دی ماں بہن تے نظر آتا ہے، کڑیاں تے نظر آتا ہے، جدوں اوری اپنے گھر والی تے نظر پی گئی تو غیرت مند بن گیا۔ یہ کون سی غیرت ہوئی؟ یہ غیرت نہیں کہتے اس کو۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے لوگ جو ہے نا وہ الجھن میں رہتے ہیں فرام دی ڈے ون۔ کیوں؟ ٹیبوز میں رہنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ کا دل کچھ کر رہا ہے لیکن آپ کر کچھ اور رہے ہیں۔ اوہ مائی گاڈ، میرے دل کی بات چھین لی سر، ٹھیک ہے نا، ہم لوگ ایسے ہی رہتے ہیں، ہمارے جیسے ہوتا ہے نا ڈیول فیسز ڈیول کریکٹر، ہم دو چہروں کے ساتھ رہتے ہیں۔